السلام علیکم دوستو. کافی دنوں سے میں جب صبح واک کر کے آتا، کافی دنوں سے میں نے روٹین بنائی ہے صبح کے وقت واک کرنے کی. تو جب میں واک کر کے واپس آ رہا ہوتا تو جیسا کہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے کے کھلے جو پلاٹ ہیں، خالی جگہ ہیں، وہاں پر اکثر آپ کو وہ جڑی بوٹیاں اور یہ کاغذ شاپر لوگوں کے گھر کے جو ہیں اب صفائی کر کے جو لوگ پھینکتے ہیں وہ چیزیں، اور کنسٹرکشن کر کے جو لوگ چیزیں پھینک دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اور میں دیکھتا تھا کہ گھر تو بہت پیارے پیارے نظر آتے ہیں، لیکن انہی گھروں کے آس پاس جو ہیں وہ پلاٹس، یا اگر ہم اپنے گلی محلوں کی بات کریں تو گلیوں میں اور محلوں میں بھی آپ دیکھیے گا کہ گلی جو ہے ایک گھر آپ کو صاف نظر آئے گا، اس کے آگے جو ہے وہ آگے گھر کے باہر جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں پڑی ہوں گی، لفافے یا بکھرے ہوئے کاغذ یا بکھرا ہوا کوڑا کرکٹ. تو جگہ جگہ ہمیں اکثر یہ نظر آتے ہیں. کئی جگہ بہت صاف بھی نظر آتے ہیں، بہت لوگوں نے مینٹین بھی کیا ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو ہے نا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور ہم لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں، یہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، جن لوگوں کو ہم پے کرتے ہیں صفائی کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے، ان کو احساس نہیں ہے، اور گورنمنٹ نام کی اور مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو بڑے دنوں سے ایک خیال میرے دل میں آ رہا تھا کہ واقعی ٹھیک ہے، جو ارباب اختیار ہیں ان کا فرض بنتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فرض تو ہمارا بھی بنتا ہے. تو میں نے سوچا کہ بات کرنے سے پہلے خود عمل کروں اور پھر آپ دوستوں سے بات کی جائے. دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں کتنا گند پھیلاتے ہیں. اکثر اوقات گھر کے آس پاس دائیں بائیں ہمیں اس طرح کے سین دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہم باتیں بھی اسی طرح سے کرتے ہیں آپس میں. دیکھیں جی کتنی گندی قوم ہے، کتنا گند پھیلایا ہوا ہے. اور جو ہمارے جو سوسائٹی کے یا علاقے کے لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ ان کو خیال ہی کوئی نہیں صفائی کا. یہ دیکھیں. تو میں نے سوچا کہ آج کی بات کرنے سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا جائے. یہ ٹھیک ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اور جہاں کی سوسائٹی یا ذمہ دار لوگ ہیں، اور جو چارجز وغیرہ بھی لیتے ہیں ہم سے صفائی کرنے کے اور مینٹین رکھنے کے، ان کا کام ہے کہ یہ چیزیں چیک کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ صفائی بھی کرواتے رہیں. لیکن آپ یہ ذرا سوچیں کہ کچھ نہ کچھ فرق تو ہمارا بھی بنتا ہے. اگر ہم اتنا چھوٹا سا ہی کام کر لیں گے کہ صبح اٹھ کر دیکھ لیں گے کہ ہمارے ہم جیسے بہن بھائیوں نے یا خود ہم نے اپنے ارد گرد ساتھ والے پلاٹ میں یا اپنی گلی میں کیا کیا گند پھیلایا ہے، اور آیا کہ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہم صفائی کر سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ صفائی میں حصہ ہم بھی ڈال لیں. تو اس سے نہ صرف آپ کا ارد گرد کا علاقہ، آپ کی سراؤنڈنگ صاف رہے گی، بلکہ آپ کا اس کار خیر میں حصہ بھی ڈال جائے گا.
یہ بلاک اس میں میرے گھر کے ساتھ والا بہت سارے گھاس پھوس درخت جنگلی جڑی بوٹیاں اگے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے جو بھی صفائی کی، ہم نے اور ہمارے دائیں بائیں کے بہن بھائیوں نے اسی طرح سے یہ چیزیں پلاٹ میں پھینک دی تھیں. تو میں نے کہا اب سوسائٹی نے جو اتنی صفائی کر دی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنا حصہ میں بھی ڈال دوں. آپ کا اندر سے گھر اچھا ہو، صاف ہو، اور باہر سے بھی اچھا ہو تو ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ صفائی کے سلسلے میں اور اس کار خیر میں سب لوگوں سے یہ بات کرنے میں کہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ فرض بنتا ہے. یہ بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا پہلے تو دوستو اس طرح کے اور بھی کافی معاملات ہیں. مثلاً کہ آپ کوئی دفتر میں لے لیجئے، آپ کے کولیگ ہیں، آپس میں ڈیفرنٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کام بانٹے ہوئے ہیں. اب کبھی کسی دن کسی کو جلدی جانا پڑ گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، نہیں آ سکے وہ. اب بجائے اس کے کہ ہم شکایت کریں، وہ دیکھیں جی وہ یہ سارا کام اب میرے ذمہ ہی ہے، میں نہیں کرنا ہے، ہر کام جو ہے وہ پینڈنگ وہ میرے ذمہ لگا دیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے، ہمیں اس وقت یہ احساس بھی کرنا چاہیے کہ جس دن ہم نہیں آتے یا ہمیں جلدی جانا پڑے تو وہی ہمارے دوست اور کولیگ وہ ہمارا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر نہ بھی کر رہے ہوں، فرض کیجئے، تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ ہمارا اخلاق اور ہماری تعلیمات جو ہیں ہمارے نبی کی، ہمارے دین کی، وہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے عمل پر توجہ دیجیے. جب ہم اپنے عمل کو بہتر کریں گے تو یقین مانیے آپ کی شخصیت اور آپ کے اخلاق، اس کے اثرات سے آپ کے ارد گرد والے، آپ کے دوست، کولیگ، آپ کے گھر والے، بیوی بچے، سب متاثر ہوں گے. تو بات کے کہنے میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کر کے دکھانے میں اثر ہوتا ہے. تو نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ اگر اگزامپل پیش کریں تو میرا خیال ہے یہ چیز نصیحت کرنے سے، ان کے زبانی نصیحت کرنے سے زیادہ پر اثر ہے. اب دیکھیے، ہم اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب دیکھیں بجلی مہنگی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی، یہ سب چور بازار بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو عام عوام کا کوئی احساس نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے. مطلب کہ ہم ٹیکس دینا ایک جرم سمجھتے ہیں. اگر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ پراپر ٹیکس دیں، جو انڈسٹریس ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں. پچھلے دنوں دیکھیے کہ سبھی گورنمنٹ نے اس ارسپیکٹو آف دا پولیٹیکل پارٹی، سبھی گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جناب سب بزنس مین کو، جو چھوٹے ہیں یا بڑے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اور ان کو انہوں نے آفر بھی کی
کہ جناب آپ کو منیمم یا آپ خود اسیسمنٹ کر لیں، لیکن اس کے اوپر بھی ایشوز کھڑے ہوئے. اور یہ ہمارا ایک پتہ نہیں کیوں ایک مزاج ہے قومی کہ لینے کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہیں، لیکن جب کچھ ملک کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم گورنمنٹ کا شور مچا دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ بھی تو ہم ہی سے بنی ہے نا، گورنمنٹ بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، اور یہ لوگ بھی ہمارے ہیں. تو کوشش کیا کیجئے کہ اس ملک کے لیے اپنے دائیں بائیں گلی محلے ہمسایوں کے لیے جو بھی چھوٹی سی ایفرٹ ہے. یہ دیکھیے ابھی جو ایک چھوٹی سی ایک ایفرٹ تھی، یہ کوئی میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. چند کاغذ اور چند لفافے جو ہیں وہ میں نے اٹھا کے ایک ڈسٹ بن جو اس کام کے لیے لگا ہوا ہے اکٹھے کر اس میں ڈال دیے. اب تھوڑی دیر میں وہ گاڑی آئے گی اور لے جائے گی. آپ اسی طرح دیکھیے. اب میرا جو ارادہ ہے ابھی آگے کہ یہ خالی پلاٹ جن کا حساب کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور گھر بنانا نصیب کرے، تو جو ساتھ والی خالی جگہ ہیں وہاں پہ کچھ پودے لگا کر، کچھ گھاس لگا کر، پانی شانی دے دوں، تاکہ جو مٹی شٹی نظر آ رہی ہے اور جو یہ گند نظر آتا ہے یا کوڑا کرکٹ وہ بھی کم سے کم نظر آئے یا کم سے کم پیدا ہو. تو جب مٹی کی جگہ گھاس یا پودے نظر آئیں گے تو ہمیں بھی دیکھنے میں اچھا لگے گا، اور دائیں بائیں کے لوگوں کو اور یہاں ہمارے آنے والے لوگوں کو بھی نظر کو بھلا لگے گا، اور ایک اچھا امپریشن پڑے گا ہمارے انوائرمنٹ کا، سوسائٹی کا، گلی محلے کا. اسی طرح سے اگر چھوٹے چھوٹے کام کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک بھی اس طرح سنور سکتا ہے. ہم اپنے ٹیکسز پے کر لیں. بے شک یہ اب سب لوگ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں کیا حالات ہیں، پیٹرول کہاں جا رہا ہے اور بجلی کی کیا پرائسز ہیں، سبھی کچھ ہے. بالکل یہ بجا ہے کہ اس وقت آج کل جو مہنگائی ہے وہ عام لوگوں کی عام بندے کی پہنچ سے، اس کی جو ایفرٹ سے جو وہ کماتا ہے اس کی رینج سے بہت باہر نکل چکی ہے. لیکن جو لوگ ابھی بھی اللہ کا جن پر کرم ہے، جو لوگ ابھی بھی اس مہنگائی کو برداشت کرتے ہیں اور ایک آسودہ زندگی گزار سکتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ان لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جو لوگ ان حالات میں اور اس مہنگائی کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ہم یہ نہ کہیں کہ جناب گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے. جناب دیکھیں غریب مر گیا، غریب پس گیا، غریب کا یہ ہو گیا، غریب جینے کے قابل نہیں رہا، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ارے چلیں گورنمنٹ جو کرے یا نہ کرے، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. جس طرح یہ گراؤنڈ صاف کی، اسی طرح معاشرے میں سے تھوڑے تھوڑے دکھ، تھوڑے تھوڑے پریشانیاں، تھوڑے تھوڑے غم ہر بندہ اپنی ہمت، توفیق اور استطاعت کے مطابق صاف کرنا شروع کر دے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے، اور ہمیں بھی اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، ان کے بیہیویئر میں ایک واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.